ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو دوست رہتے تھے جن کا نام کائی اور گیرڈا تھا۔ دونوں کا گھر ایک دوسرے کے قریب تھا اور ان کے کمرے چھت کے اوپر تھے۔ جب وہ اپنی کھڑکیاں کھولتے تو وہ ایک دوسرے سے اتنی قریب ہوتے کہ ایک دوسرے کی انگلیاں چھو سکتے تھے۔ دونوں کے خاندان بہت غریب تھے اور ان کے پاس کھیلنے کے لیے کوئی کھلونے نہیں تھے، مگر وہ اپنی چھت پر باغبانی کرتے تھے، سبزیاں لگاتے تھے اور گلاب کے پودے سینچتے تھے۔ یہ ان کا خوشی کا واحد ذریعہ تھا۔ کائی اور گیرڈا کے درمیان بہت گہری دوستی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے اور ایک دوسرے کی مسکراہٹوں سے خوش رہتے تھے۔ دونوں کی زندگی بہت سادہ تھی مگر وہ ہمیشہ خوش رہتے تھے۔ ایک دن جب گیرڈا اور کائی چھت پر گلاب کے پودے سینچ رہے تھے، اچانک ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور اس نے شیطانی آئینے کا ایک ٹکڑا کائی کی آنکھ میں ڈال دیا۔ کائی کی آنکھ میں آتے ہی اس کا دل بدل گیا اور وہ گیرڈا سے بیزار ہو گیا۔ اس نے زور سے کہا، اب میں تمہارے ساتھ نہیں کھیلنا چاہتا۔ تمہارا باغ بھی مجھے بیکار لگتا ہے۔ گیرڈا نے کہا، کائی، تم گلابوں پر پاؤں رکھ رہے ہو، انہیں خراب نہ کرو، مگر کائی نے اس کی بات سنی کر دی اور کہا، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ یہ بیکار گلابوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گیرڈا بہت حیران ہو گئی اور وہ سمجھ نہیں پائی کہ اس کے دوست کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ اس کی تبدیلی کو سمجھ نہ سکی، لیکن وہ جانتی تھی کہ کچھ غلط ہو چکا ہے۔ اگلے دن کائی اپنے سلج کے ساتھ شہر کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ راستے میں جا رہا تھا، ایک بہت تیز سفید رتھ اس کے قریب آیا۔ یہ رتھ برف کی ملکہ کا تھا اور وہ خود اس رتھ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب برف کی ملکہ نے کائی کو دیکھا، اس نے جان لیا کہ وہ سلج کے پیچھے سوار تھا اور اس کا دل اس پر پگھل گیا۔ وہ چاہتی تھی کہ کائی اس کے ساتھ جائے اور اس کی سلطنت میں شامل ہو جائے۔ کائی نے فوراً اپنی سلج کی رسی اس کے رتھ میں باندھ دی اور وہ خوشی خوشی برف کی ملکہ کے پیچھے چل پڑا۔ برف کی ملکہ نے کائی کو ٹھیک سے دیکھے بغیر اپنی سلج روکی اور کہا، کیا تم سردی میں بے حال ہو؟ میں تمہاری سردی دور کر سکتی ہوں۔ اس نے کائی کو چومتے ہوئے اس کی سردی دور کر دی۔ اب ایک اور بوسہ دو گی؟ کائی نے سوال کیا۔ برف کی ملکہ نے کہا، اب تمہارا دل بالکل میرا ہو چکا ہے۔ تمہارے جسم کی سردی دور ہو گئی ہے اور اب میں تمہیں اپنے جادو کے ذریعے اپنی مرضی کا غلام بنا لوں گی۔ کائی کی آنکھوں میں روشنی کی بجائے تاریکی چھا گئی اور وہ اس کی جادوگری سے متاثر ہو گیا۔ کائی کے غائب ہونے کے بعد گیرڈا بے چین ہو گئی۔ وہ دن رات اس کی تلاش میں نکلی اور ہر جگہ اس نے اپنے دوست کو ڈھونڈا، لیکن اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اس دوران اس نے ایک چڑیل سے ملاقات کی جو اس کو اپنے جال میں پھانسنا چاہتی تھی، مگر گیرڈا نے ہوشیاری سے وہاں سے فرار حاصل کیا۔ اس کے بعد اس نے ایک کبوتر سے سنا کہ کائی کو برف کی ملکہ نے اپنے ساتھ لے جایا ہے اور وہ لاپلینڈ جا رہا ہے۔ گیرڈا نے اس جگہ کی طرف سفر کیا جہاں اس نے ایک رینڈیئر، ہنر مند ہرن، کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ لاپلینڈ کہاں ہے اور وہ گیرڈا کی مدد کرنے کے لیے تیار تھا۔ گیرڈا اور رینڈیئر نے مل کر لاپلینڈ کا سفر شروع کیا، جہاں وہ برف کی ملکہ کی سلطنت تک پہنچنے کے قریب پہنچے۔ جب گیرڈا اور رینڈیئر لاپلینڈ پہنچے تو ایک بوڑھی عورت نے انہیں اپنی جھونپڑی میں پناہ دی اور بتایا کہ برف کی ملکہ کا محل بہت دور ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے انہیں ایک خاص راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ بوڑھی عورت نے گیرڈا کو ایک جادوی مچھلی کا ٹکڑا دیا جو اسے برف کی ملکہ کے محل تک لے جائے گا۔ گیرڈا اور رینڈیئر نے 3 دن کی محنت کے بعد برف کی ملکہ کے محل کے قریب پہنچنے کے بعد ایک سرخ دروازے والی جھونپڑی تلاش کی جہاں ایک دوسری بوڑھی عورت رہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ برف کی ملکہ کی طاقت کو کیسے توڑا جا سکتا ہے اور اس نے گیرڈا کو بتایا کہ وہ اب اپنے دوست کائی کو واپس لانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ جب گیرڈا برف کی ملکہ کے محل تک پہنچی تو وہ دیکھتی ہے کہ کائی ایک برفانی جھیل پر بیٹھا ہوا ہے اور جھیل میں برف کے ٹکڑے لے کر الفاظ اور اعداد بنا رہا ہے۔ وہ اسے آواز دیتی ہے لیکن کائی اسے نہیں سنتا۔ آخرکار ایک آسمانی آنکھ سے ایک آنکھ کی بوند گرتی ہے اور کائی کی آنکھ کی دھند ختم ہو جاتی ہے۔ وہ گیرڈا کو پہچانتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے آتا ہے۔ دونوں کے درمیان محبت اور دوستی کا رشتہ دوبارہ بحال ہو جاتا ہے اور وہ برف کی ملکہ کے جال سے بچ کر واپس اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک گاؤں میں 3 بھائی رہتے تھے۔ وہ لکڑہاری تھے اور ان کا گزر بسر جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بیچنے پر ہوتا تھا۔ سب سے بڑا بھائی غرور اور خود غرضی میں مشہور تھا، درمیانہ بھائی زیادہ عقل مند نہیں تھا اور سب سے چھوٹا بھائی، جسے سب سمپلٹن
सादा लौ कहते थे, बहुत मासूम और नेक दिल था। गांव में सब सिंपलटन का मजाक उड़ाते थे, यहां तक कि इसके अपने भाई भी इसे नादान समझते थे। लेकिन वो हमेशा मुस्कुराता रहता और हर एक के साथ नरमी और मेहरबानी से पेश आता। एक दिन सबसे बड़ा भाई लकड़ियां काटने के लिए जंगल गया। वहां इसकी मुलाकात एक छोटे बोने से हुई जो काफी कमजोर और भूखा नजर आ रहा था। बोने ने आजिज़ी से कहा, बेटा, क्या तुम मुझे थोड़ा सा खाना दे सकते हो? मैं कई दिनों से भूखा हूं। मगर बड़े भाई ने बदतमीजी से जवाब दिया, मैं अपने खाने में से तुम्हें क्यों दूं? मैं खुद मेहनत करता हूं। जाओ और अपना खाना खुद कमाओ। बोना खामोशी से वहां से चला गया। कुछ ही देर बाद बड़े भाई ने लकड़ी काटनी शुरू की, मगर हैरान कुन तौर पर जब भी वो कुल्हाड़ी चलाता, इसकी कुल्हाड़ी लकड़ी के बजाय खुद उसके हाथ पर पड़ती। तकलीफ के मारे वो चीख उठा और गांव वापस चला गया। अगले दिन दरमियाना भाई जंगल में गया। इसे भी वही बोना मिला जो पहले की तरह कमजोर और भूखा नजर आ रहा था। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगे? बोने ने नरमी से कहा। दरमियाने भाई ने सख्त लहजे में कहा, मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं। अगर तुम भूखे हो तो खुद खाने का बंदोबस्त करो। बोना खामोश रहा और चला गया। जैसे ही दरमियाने भाई ने दरख्त काटने की कोशिश की, इसका कुल्हाड़ा दरख्त में ऐसा फंसा कि लाख कोशिश के बावजूद निकल ना सका। मजबूर होकर वो भी खाली हाथ गांव वापस लौट आया। अब बारी थी सबसे छोटे भाई सिंपलटन की। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। जब उसने बोने को भूखा देखा तो फौरन अपनी रोटी निकाली और कहा, ये लो, हम दोनों मिलकर खाते हैं। बोने की आंखें खुशी से चमक उठीं। वो और सिंपलटन एक दरख्त के नीचे बैठकर खाने लगे। खाने के बाद बोने ने कहा, तुम्हारी नेकी का बदला जरूर मिलेगा। मैं तुम्हें एक राज बताता हूं। दरिया के करीब एक बहुत बड़ा पत्थर है, इसके पास एक बलूत का दरख्त है। अगर तुम इसे काटोगे तो तुम्हें कुछ कीमती चीज मिलेगी। सिंपलटन ने शुक्रिया अदा किया और बताए गए मकाम पर पहुंचा। जैसे ही इसने दरख्त काटा, दरख्त की जड़ों में एक चमकदार चीज नजर आई। ये कोई आम चीज नहीं थी, बल्कि एक सुनहरी हंस थी। इसके सारे पर खालिस सोने के थे और वो रोशनी की तरह चमक रहा था। सिंपलटन ने खुशी से हंस को उठा लिया और गांव वापस जाने लगा। रात हो गई तो वो एक सराय में ठहरा। इसने सराय के मालिक को एक सुनहरी पर देकर अपने क़याम का इंतजाम किया। सराय के मालिक की 3 बेटियां थीं जो बहुत लालची थीं। जब उन्होंने सुनहरी हंस देखा तो उनके दिल में लालच आ गया। वो रात के अंधेरे में चुपके से सिंपलटन के कमरे में गईं और सुनहरी हंस को चुराने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही बड़ी बहन ने हंस को छुआ, इसका हाथ इससे चिपक गया। थोड़ी देर बाद दरमियानी बहन आई और बड़ी बहन का हाथ पकड़ा तो वो भी चिपक गई। फिर सबसे छोटी बहन भी आ गई और जैसे ही इसने अपनी बहन का हाथ पकड़ा, वो भी जाग गई। अगली सुबह सिंपलटन ने नींद से जागकर अपनी राली, मगर वो ये ना देख सका कि तीनों बहनें हंस से चुपकी इसके पीछे घिसट रही हैं। रास्ते में एक किसान ने ये मंजर देखा तो वो भी सुनहरी हंस को पकड़ने की कोशिश करने लगा और फौरन चिपक गया। फिर एक चुकी वाला और 2 लकड़हारे भी इसी तरह फंस गए। अब ये एक अजीब व गरीब जुलूस बन चुका था, जिसमें 7 लोग सिंपलटन के पीछे घिसट रहे थे। सिंपलटन चलते चलते एक बादशाहत में पहुंचा जहां ऐलान किया गया था कि शहजादी कई सालों से नहीं हंसी है। बादशाह ने वदा किया था कि जो भी इसे हंसाने में कामयाब होगा वो महल में रहेगा और शहजादी से शादी करेगा। जब शहजादी ने सिंपलटन और उसके पीछे लटकते लोगों का अजीब मंजर देखा तो बेइख्तियार कहकहा लगाकर हंस पड़ी। बादशाह हैरान था, मगर वो एक आम लकड़हारे को शहजादी से शादी की इजाजत नहीं देना चाहता था। इसने सिंपलटन को एक और आजमाइश दी। बादशाह ने कहा, अगर तुम वाकई काबिल हो तो हमें एक ऐसा जहाज लाकर दो जो पानी के बगैर हवा में अलिफाड़ सके। सिंपलटन ने बोने को याद किया। बोना फौरन हाजिर हुआ और कहा, चूंकि तुम हमेशा दूसरों की मदद करते हो, मैं तुम्हें जादुई जहाज दूंगा। अगली सुबह जब बादशाह ने देखा कि सिंपलटन एक हुआ में अलिफाड़ने वाले जहाज पर आ रहा है तो वो हैरान रह गया। अब वो मजीद इनकार न कर सका और खुशी खुशी सिंपलटन को अपनी बेटी की शादी के लिए कबूल कर लिया। शहजादी भी सिंपलटन की नेकी और सादगी से बेहद मुतासिर थी और यूं दोनों की शादी हो गई।
شادی کے روز بونا بھی مہمانوں میں شامل تھا، مسکراتے ہوئے اپنی نیکی کے بیج کے پھل کو دیکھ رہا تھا، اور یوں سمپلٹن اور شہزادی خوش و خرم زندگی گزارنے لگے اور سب نے مل کر جشن منایا۔